کورونا ویکسین کے علاوہ 2020 میں ہونے والی سائنسی دریافتیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ 2020 میں کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور انسان پورا سال گھروں تک محدود رہے۔ سال 2020 کے اختتام پر اگر گزرے وقت پر نظر دوڑائی جائے تو یہ سال کورونا وائرس کی وبا کے خوف کی وجہ سے برا دکھائی دے گا، لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 2020 سائنسی اعتبار سے بھی برا گزرا۔ ماضی کے گزرے سالوں کی طرح اس سال بھی دنیا میں سائنسی اعتبار کے حوالے سے کئی اہم پیش رفتیں ہوئیں، جن کا مختصر ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ زمین سے بھی پرانے ستارے کے مادے کا انکشاف۔ ہم جانتے ہیں کہ خلا سے زمین کی طرف آئے روز آنے والے پتھر اس کی کشش ثقل کی وجہ سے آتے رہتے ہیں، جن میں سے اکثر تو فضا میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر حصہ فضا میں جل گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ حصہ مرکز یعنی زمین پر آ گرتا ہے۔ ہم انہیں شہاب ثاقب یا میٹرائٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسا ہی ایک 100 کلو کا شہاب ثاقب 1969 میں آسٹریلیا کے ریاست وکٹوریا کے شہر مرچسن میں گرا، جسے پھر تحقیق کے لیے سائنسی مرکز بھیج دیا گیا۔ اس سال اسی شہاب ثاقب پر تحقیق کے دوران سائنسدانوں کو ایک ایسا میٹیریل ملا جس کی کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ میٹیریل زمین تو کیا پورے نظام شمسی سے بھی پرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کی پیدائش سے پہلے کائنات میں اس کی موجودہ جگہ کے قریب ایک بڑا ستارہ اپنی آخر عمر کو پہنچ چکا تھا، اور اس کے پھٹنے سے کچھ مادہ خلا میں گھومتا ہوا پتھروں میں گلتا ملتا شہاب ثاقب بن کر زمین پر گرا۔ زمین پر موجود اب تک کا سب سے قدیم ترین میٹیریل یہی ہے۔ مریخی زلزلے۔ سال 2019 کے آغاز میں ناسا کی طرف سے خلائی گاڑی سیارہ مریخ کی سطح پر اتاری گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ خلائی گاڑی اس بات کا جائزہ لے کہ سیارے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب جب اس خلائی گاڑی نے زمین پر اپنا ڈیٹا بھیجنا شروع کر دیا تو سائنسدانوں نے یہ بتایا ہے کہ مریخ شاید کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ سیارہ مریخ کے ساتھ اس انسائٹ خلائی گاڑی نے چھوٹے زلزلے محسوس کیے ہیں، لیکن ابھی سائنسدان مزید ڈیٹا لے رہے ہیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ کیا یہ مریخی زلزلے ہیں یا خلائی گاڑی ہی یہ لرزش پیدا کر رہی ہے۔ انسان میں بولنے اور سمجھنے کا سسٹم پیدائشی ہوتا ہے۔ اوہایو یونیورسٹی کی ایک تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ انسانی دماغ کا ایک حصہ جسے ویژول ورڈ فارم ایریا کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر الفاظ کو سمجھنے کے لیے بنا ہوتا ہے، اور یہ حصہ دماغ میں اس حصے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو مختلف زبانوں کو سمجھتا ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نومولود بچوں کے CT اسکین کیے اور دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ الفاظ کو سمجھنے والا حصہ کوئی زبان سیکھنے یا بولنے سے پہلے ہی بنا ہوا ہے۔ مختصراً یہ کہ انسان پیدائشی طور پر الفاظ بولنے اور سمجھنے کے قابل تو ہوتا ہے، لیکن اسے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس الفاظ کو کس طرح سے بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ خلائی مٹی کی زمین پر آمد۔ انسان دن بدن ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ خلا میں بھی اپنے قدم جما رہا ہے۔ پہلے تو انسان 1960 کی دہائی میں خود چاند سے ہو کر آیا، لیکن اب مریخ پر خلائی روور بھیجنے کے ساتھ ساتھ دوسرے سیاروں پر بھی چھوٹے چھوٹے روبوٹ مشین بھیج رہا ہے، جو نہ صرف سیارے تک جائیں گے بلکہ وہاں سے مادہ جمع کر کے واپس زمین پر لے آئیں گے۔ حال ہی میں جاپان کی خلائی ایجنسی کی طرف سے 2013 میں ریوگو نامی ایک سیارے کی طرف بھیجی گئی خلائی گاڑی آسٹریلیا کے صحرا میں اتری۔ یہ خلائی گاڑی اپنے ساتھ سیارے کی مٹی بھی لائی ہے جو اس نے 2018 میں جمع کی تھی۔ اسی طرح چین کی خلائی ایجنسی کی جانب سے چاند پر خلائی مشن بھی چاند سے تقریباً 3 کلومیٹر مٹی لے کر زمین پر واپس آیا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا زمین پر مٹی کم ہے جو خلائی مشن چاند اور سیاروں سے مٹی لا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک زمین پر مٹی ہے، لیکن زمین پر فضا موجود ہے اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یہاں کی مٹی اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی بلکہ بارش اور آندھی کی وجہ سے بدل جاتی ہے، جبکہ چاند اور سیاروں پر فضا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جیسے حالات نظام شمسی کی پیدائش کے وقت تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، اور وہاں کی مٹی کی مدد سے سائنسدان نظام شمسی کے خد و خال کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ دنیا کی لمبی ترین مرجان کورل ریف دریافت۔ آسٹریلوی سائنسدانوں کی ٹیم ٹیمپٹ اوشن انسٹی ٹیوٹ کی تحقیقی ٹیم شمالی گریٹ بیریئر ریف میں سمندری سطح کے نقشے بنا رہی تھی کہ انہیں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جتنی ساحلی مرجان ملی، جو تقریباً 1630 فٹ اونچی ہے اور اپنی طرح کی پہلی کورل ریف ہے۔ اس کی دریافت کے بعد تحقیقی ٹیم کو اسی علاقے میں مزید 8 ایسی ہی مرجان ملی۔ تحقیقی ٹیم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ ان مرجانوں میں سمندری جانداروں کے مختلف اقسام رہ رہی ہیں یا
یا نہیں۔ سیارہ زہرہ پر زندگی کے غلط شواہد۔ ستمبر 2020 میں سوشل میڈیا اور سائنسی حلقوں میں اس بات کی گونج رہی کہ نظام شمسی کے دوسرے سیارے سیارہ زہرہ پر زندگی کے شواہد دریافت کر لیے گئے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے جو سیارہ مریخ پر اور سیارہ مشتری اور زحل کے چاندوں پر زندگی کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے، زندگی کی تلاش کے لیے سیارہ زہرہ کو بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ سیارہ زہرہ نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے، جس پر سلفیورک ایسڈ کے گھنے بادل موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے ہوائی میں واقع دوربینوں سے زہرہ کے ان بادلوں کو 5 دنوں تک دیکھا اور پھر ڈیٹا جمع کیا، جس میں انہیں فاسفین نامی مالیکیول ملے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مالیکیول قدرتی طور پر بھی بنتے ہیں، لیکن زہرہ پر دریافت شدہ مقدار کا برقرار رہنا یہ بتا رہا تھا کہ ضرور کوئی زندگی موجود ہے جو یہ مالیکیول مسلسل بنا رہی ہے۔ زمین پر بھی یہ مالیکیول پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق شروع کر دی اور کچھ ہفتوں بعد ایک اور تحقیق سامنے آئی۔ یہ دریافت ہوا کہ دراصل دوربین سے حاصل کیے گئے ڈیٹا میں ایرر تھا، یعنی غلط ڈیٹا کی وجہ سے سائنسدانوں کو غلط فہمی ہوئی، لیکن ابھی تک دریافت پر مزید کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ سائنسی بحث جاری ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ پلاسٹک کی بوتل کو ختم کرنے والے انزائم کی تیاری۔ پلاسٹک سے پھیلتی ماحولیاتی آلودگی دیکھتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک نے پلاسٹک کے استعمال پر پابندی تو لگا دی، لیکن عام عوام جو اس کے عادی ہو چکے ہیں، پلاسٹک کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں اتنا عام کر چکے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے برطانیہ میں موجود سینٹر آف انزائم انوویشن اور کولوراڈو، امریکہ میں موجود نیشنل رینیویبل لیبارٹری کے سائنسدانوں نے ایسے انزائم بنائے ہیں روزمرہ کے استعمال میں آنے والے پلاسٹک کو تیزی سے ٹکڑے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ انزائم کا مادہ پلاسٹک اور پلاسٹک سے بنی پانی کی بوتلوں اور کپڑوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ان انزائم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کو تقریباً 30 کروڑ ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے، جسے فیکٹری بھی بوتلیں بنانے میں استعمال کر سکتی ہیں۔ اس طرح فیکٹریوں کو نیا پلاسٹک بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پرانے پلاسٹک کو ہی ریسائیکل کیا جا سکے گا۔ انسان امریکہ میں 15 نہیں 30,000 سال پہلے آیا۔ ماہرین آثار قدیمہ یہ بتاتے آئے ہیں کہ آج سے 15,000 سال قبل جب ایشیا اور الاسکا میں سمندر دراصل ٹھوس برف کا بنا ہوا تھا، تو روس سے کچھ لوگ راستہ تلاش کرتے الاسکا کی سرزمین پر آ گئے تھے۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ یہ ان کی روسی سرزمین نہیں بلکہ علاقہ غیر ہے۔ جب روس اور الاسکا کو ملانے والی برف پگھلنا شروع ہوئی تو وہ لوگ جس طرح بھی تھے وہیں کے وہیں ہو کر رہ گئے۔ تو موجودہ الاسکا کی طرف تھے، انہی کی نسل پھر شمال اور جنوبی امریکی براعظموں میں پھیلی اور تاریخ میں انہیں نیٹو امریکن یعنی آبائی امریکی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کے ماہرین اپنی تحقیق سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس آخری آئس ایج میں رہ جانے والے انسان امریکی سرزمین پر پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ ان سے بھی 15,000 سال پہلے سے انسانوں کی بستی وہاں آباد تھی۔ یہ بات ماہرین اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں میکسیکو کی ایک غار سے تراشے ہوئے پتھر اور دوسری چیزیں ملی ہیں، تو ممکن ہے کہ پتھر کے زمانے میں رہنے والے انسان استعمال کرتے ہوں۔ جب ان پتھروں کا مشاہدہ کیا گیا تو معلوم ہوا یہ پتھر 15,000 سال پہلے نہیں تراشے گئے تھے، بلکہ 30,000 سال پہلے نے تراشا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری تحقیق میں ماہرین کو امریکہ میں ہاتھی نما بڑے دانتوں والے میموت ناپید ہو چکے ہیں ان کی بھی ہڈیاں ملی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہی انسان امریکی سرزمین پر پہنچے تو انہوں نے اس جانور کا کثیر تعداد میں شکار کر کے اسے ناپید کر دیا۔ سید منیب علی نیشنل سائنس ایوارڈ یافتہ سائنس رائٹر ہیں اور ان کی کتاب کائنات ایک راز اردو سائنس بورڈ نے شائع کی ہے۔ انہیں علم فلکیات کا بہت شوق ہے اور اس کے موضوعات پر لکھنا ان کا من پسند مشغلہ ہے۔